دنیا کا یہ اصول ہے کہ کسی شعبے کسی ادارے میں چلے جائیں، وہاں کے قانون کو ماننا لازم ہوتا ہے۔ وہاں صاحب افسر ایک دفعہ دو دفعہ بلا لے، بات نہ سنے، بندہ وہاں رہ ہی نہیں سکتا۔ فیکٹری میں کام کرنے والے کو مالک 5 دفعہ بلائے وہ نہ جائے، اگلے دن چلا جائے گا ڈیوٹی پہ۔ کوئی ملازمت کرنے والا اپنے باس کی بات نہ سنے، کیسے وہاں رہ سکتا ہے؟ فوج کے اندر بندہ چلا جائے لیکن فوج کے قوانین کو نہ مانے، کیسے رہ سکتا ہے؟ بندہ مسلمان اپنے آپ کو کہنے لگا، دعویٰ کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، لیکن اسلام کے قوانین کو نہ مانے تو پھر وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے رہ سکتا ہے؟ اور کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑی بنیادی اہم بات وہ نماز ہے، جو دین کا ستون ہے، جو مسلمان کی پہچان ہے، جو مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ اور نماز نہ پڑھنے والا بلا شبہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، لیکن میرے محترم بھائیو، حقیقت یہ ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ مسلمان رہتا ہی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے سمجھا دیا کہ مسلمان اور کافر میں نماز کا فرق ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ بچوں تک کو فرما دیا کہ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھاؤ، 10 سال کا ہو کے نہیں پڑھتا سختی کرو، پابندی سے پڑھاؤ۔ اور یہ حکم حضرات ہمارے لیے، ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں، ہمارے لیے بھی حکم ہے یہ۔ اور بچوں کی تربیت اسلامی کرو تاکہ بچے نماز کے پابند ہو جائیں۔ ایک بچی کی تربیت کے حوالے سے فیصل آباد کا ایک واقعہ، فیصل آباد مولانا حافظ اکبر جاوید صاحب رحمہ اللہ تعالی منصور آباد والے علماء کے ایک وفد کے ساتھ بیٹھے ہوئے انہوں نے اپنا واقعہ سنایا۔ کہا نکاح کے لیے مجھے بلایا گیا ظہر کے ٹائم۔ قصہ مختصر، جب بچی سے سائن کروانے کے لیے رجسٹر وہاں پہنچا، حق مہر 10,000 لکھا ہوا تھا۔ بچی نے پینسل پکڑ کے وہ 10,000 کاٹ دیا اور وہاں لکھا کہ میرا حق مہر یہ ہے کہ میرا خاوند 5 وقت کی نماز پڑھے گا۔ وہ حق مہر کاٹ دیا۔ اس نے کہا بچی نے کہ میرے بننے والے خاوند سے پوچھ لو، اگر منظور ہے تو نکاح پڑھا دو۔ وہ حافظ صاحب کہتے ہیں مجھے بلایا گیا، بچی کا واقعہ سنایا گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دلہے کو بلایا، اسٹیج سے نیچے اتار کے الگ اسے بتلایا کہ بھئی تیری ہونے والی دلہن، نکاح تو ابھی نہیں ہوا لیکن جس سے ہونے والا ہے نا، اس نے حق مہر میں یہ لکھا ہے کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو گے، بتلاؤ۔ اس نے کہا جی میں تو 1 پڑھتا ہوں، 5 میں نے کوئی نہیں پڑھنی۔ کہا پڑھ لو۔ کہا جی میں وعدہ کر لوں اسلام میں پورا نہ کروں تو میں جھوٹا وعدہ کیوں کروں حافظ صاحب، میں تو 5 نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے والد کو پتہ چلا، باقی سارے لوگوں کو پتہ چل گیا۔ کسی نے سمجھایا، کسی نے کچھ کہا، بہرحال اس نے کہا جب میں نے پڑھنی ہی نہیں تو میں وعدہ کیوں کروں، میں نے وعدہ نہیں کرنا اور میں یہ حق مہر نہیں مان سکتا، نکاح نہیں ہوتا تو نہ ہو۔ کہا ظہر کی بات اثر ہو گئی، مغرب ہو گئی، اور وہ لڑکی کے والد نے کہا کہ کھانا کھا لو، ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، جب نکاح نہیں ہوتا تو اصولی طور پہ ہمیں کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ لوگ قریب کے چلے گئے، لڑکی سے بھی کہا گیا، اس نے کہا جو 5 وقت کی نماز نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں اور کافر کے گھر میں جانا نہیں چاہتی، کوئی بات نہیں۔ اس کے والد نے کہا بچی پہلے بتلاتی تو اچھی بات تھی، لیکن بات صحیح ہے، میں اس کی بات پہ مطمئن ہوں، بچی کا فیصلہ درست ہے۔ بالآخر کہتے ہیں جب مغرب کی اذان ہو گئی، نماز پڑھی گئی، اس کے بعد مجھے دوبارہ بلایا گیا اور میں نے دلہے سے پوچھا کہ دل کی بات بتلاؤ۔ اس نے کہا کہ منافقت نہیں کی، جب تک دل نہیں مانا میں نے انکار کیا۔ اب مجھے سمجھایا گیا، مجھے سمجھ آ گئی، اور اب انشاءاللہ میں نماز پڑھوں گا، میں یہی حق مہر دینے کے لیے تیار ہوں۔ نکاح ہو گیا، اور اس تربیت کے ساتھ خیر و برکت والی بچی جب اس گھر میں جاتی ہے تو کچھ ہی دنوں کے بعد گھر کا پورا ماحول بدلا اور سارے گھر کے افراد نمازی ہو گئے۔ حضرات یہ تربیت ہمیں بھی اپنی اولادوں کی کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ،
جو 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے قیامت کے دن یہ نمازیں روشنی ہوں گی، مسلمان ہونے کی دلیل ہوں گی اور نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو 5 نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، لَمْ يَكُنْ لَهُ نور وَلَا برہان وَلَا نجاة، قیامت کے دن نہ کوئی روشنی اس کے لیے اور نہ ہی مسلمان ہونے کی کوئی دلیل اس کے پاس، اور نہ ہی اس کی کامیابی ممکن ہوگی جو نماز نہیں پڑھتا۔ حضرات حدیث کے اگلے لفظ کیا ہے؟ وَحُشِرَ مَا فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْف، قیامت کے دن نماز نہ پڑھنے والا مسلمانوں کی صف میں نہیں ہوگا، نماز نہ پڑھنے والا فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور علماء نے لکھا ہے جو نماز اپنی افسری کی وجہ سے نہیں پڑھتا، حکمران ہے، افسر ہے، لیڈر ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ فرعون کے ساتھ ہوگا کیونکہ اس نے لیڈری کی وجہ سے انکار کیا۔ اور جو شخص ملازمت کی وجہ سے ڈیوٹی کو بہانہ بنا کے نماز نہیں پڑھتا، وہ حامان کے ساتھ ہوگا، وہ اس کا وزیر تھا فرعون کا۔ اور جو بندہ دولت کے گھمنڈ میں نماز نہیں پڑھتا، میں اتنا بڑا، میں اتنے سرمایہ کا مالک، میں مسجد میں جاؤں، میں جا کے مولوی کی بات سنوں، جو دولت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا، جو اتنا بڑا دولت مند تھا، جس کے خزانوں کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتی تھی، اور جب نہیں مانا وقت کے نبی کو تو اللہ رب العزت نے خزانوں سمیت زمین میں دنسا دیا، اور قیامت تک دنستا ہی جا رہا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا دولت کی وجہ سے قارون کے ساتھ ہوگا، اور جو نماز کاروبار کی وجہ سے نہیں پڑھتا، کاروبار بڑا ہے جی، ٹائم ہی نہیں ملتا، وقت ہی نہیں ملتا جی، ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس، قیامت کے دن ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، جو تاجر تھا مکے کا، اس نے اس وجہ سے انکار کیا جسے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا تھا، وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، نماز اس قدر اہم ہے کہ مسلمان ہونے کی دلیل بھی یہ ہے، پہچان بھی یہ ہے، قیامت کے دن کا پہلا سوال بھی یہ ہے، اور نجات کی بنیاد بھی یہ ہے۔ اور حضرات محترم، مرد کے لیے 5 وقت مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ہی لازم ہے، کوئی شرعی عذر کبھی ہو تو الگ بات ہے، وگرنہ وہ حدیث میں بیان کر چکا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جماعت کے وقت آج کسی اور کو کہہ دوں کہ نماز پڑھائے، اور میں چکر لگا لوں بازاروں گلیوں میں، جس گھر میں نماز کے وقت مرد کا پتہ چل جائے کہ مرد ہے لیکن مسجد میں نہیں آیا، میں اس بندے کو اور اس کے گھر کو آگ لگا دوں کہ وہ مسجد میں نہیں آیا۔ حضرات گرامی قدر، 5 وقت روزانہ کی آواز، دیکھیں ایمان کی بات ہے۔ ہم میں سے کسی کو اگر کوئی تھانے دار بلانے کے لیے آ جائے، گیٹ پہ پیغام آ جائے تھانے سے، کون ہے جو کہے گا میں نہیں جاتا؟ اگر ہائی کورٹ بلا لے، سپریم کورٹ بلا لے، جائے گا یا نہیں؟ 5 وقت جو مسجد سے آواز آتی ہے، وہ بندہ مؤذن، وہ مولوی نہیں بلا رہا ہوتا، آواز وہ لگا رہا ہے رب کائنات کی، حکم اللہ رسول کا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگوں آؤ، یہ حکم اذان کہنے والے کا نہیں، یہ عرش کے خدا کا حکم، آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ اور جو خدا کی بات نہیں مانتا، اس لیے مسلمان ہونے کا معنی ہی فرما بردار اور چیک کرنے کا پہلا پیمانہ نماز۔ اللہ ہمیں 5 وقت نماز کی بروقت سنت کے مطابق صحیح ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نماز کی اہمیت کے پیش نظر قرآن حکیم میں، حدیث میں سینکڑوں مرتبہ نماز کو بیان کیا گیا، فضائل بھی، احکام و مسائل بھی۔ کھڑا ہو کے انسان پڑھے، بیمار ہے بیٹھ کے پڑھ لے، لیٹ کے پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے، وضو کرے، غسل کرے، طریقہ پورا۔ اگر نہیں کر سکتا، بیماری ہے، تیمم کرے، چلو تیمم بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا حل موجود ہے، لیکن نماز پڑھنی، نماز کی ادائیگی لازم ہے۔
اور اسی طرح پھر رکوع سجود ایک ایک بات بتلائی گئی۔ حضرات گرامی قدر، نماز کی اس اہمیت کے پیش نظر مسجد ہادہ میں الحمدللہ پہلے بھی نماز کا مکمل طریقہ تقریباً 2 دفعہ بیان ہو چکا، ایک دفعہ کلاس میں اور ایک دفعہ خطبات جمعۃ المبارک میں۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر بار بار دہرانے کی بھی ضرورت ہے، اپنے آپ کو چیک کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور توجہ اور ترغیب کی بھی ضرورت ہے، پریکٹس کی بھی ضرورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز کا طریقہ بتلایا، سجدہ نیچے کیا، اور آپ نے فرمایا سیکھو نماز کیسے ہے۔ تو اس اہمیت کے پیش نظر مشاورت سے دوست و احباب کی رہنمائی کے لیے یہ طے پایا ہے کہ مسجد ہادہ میں انشاءاللہ نماز کا باقاعدہ طریقہ ہم شروع کر رہے ہیں جمعے والے دن عشاء کی نماز کے بعد، اس اعتبار سے کہ جمعے والا دن چھٹی کا ہوتا ہے، دوست و احباب ذرا فارغ ہوتے ہیں، تو آپ احباب تشریف لائیں۔ آج سے ہی انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں جمعے والے دن عشاء کی نماز کے بعد، ہر جمعے والے دن ایک جمعے ہمارا درس ہوتا ہے، ماہانہ درس، وہ درس ہو جایا کرے گا، اور باقی مہینے کے جو 3 جمعے ہوں گے عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہم یہ شروع کریں گے، مختصر وقت اس کا رکھیں گے، اور اس میں طہارت، غسل، تیمم، وضو اور نماز کے متعلق ایک ایک بات، نماز کی دعائیں، ان کے تلفظ، ان کا ترجمہ، اور پھر پریکٹس، اور اسی طرح کسی بھی دوست کا، بھائی کا کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور تقریر اور جلسے سے ہٹ کے ہم کلاس کا ماحول رکھیں گے جس میں ہم دوست آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے سیکھیں گے، سکھائیں گے، پوچھیں گے، بتائیں گے۔ خواتین بھی تشریف لائیں اور مرد حضرات بھی، لہذا آپ تمام احباب کو بھی چاہیے کہ اس میں معاونت کریں اور دوست و احباب کو ساتھ لے کے آئیں، دوست و احباب کو، گھر کے افراد کو لے کے آئیں، ہم سارے مل کے نماز سیکھیں، سکھائیں۔ اگر آپ کی توجہ سے ایک بندہ بھی آ گیا اور اس نے نماز سیکھ لی اور اپنی نماز کو درست کر لیا تو انشاءاللہ وہ آپ کی نجات کے لیے انشاءاللہ ایک دلیل بن جائے گی۔